الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءتني امرأة معها بنتان لها تسألني فلم أجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بحديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات یا من ابتلا بشیء من البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار متفق علیہ. گرامی قدر حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں. ان نعمتوں میں اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. نہایت ہی بوڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عنایت فرمایا. چند دنوں کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں دوسرا بیٹا عنایت فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عنایت فرمایا. حضرت مریم کی والدہ نے بھی نذر مان رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت مریم کی شکل میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ چار طرح سے بندوں کو نوازتے ہیں. بہت ساری نعمتیں دینے کے ساتھ ساتھ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹیاں عنایت فرماتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے عنایت فرماتے ہیں.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں عنایت فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نعمتیں دیتے ہیں مگر اولاد کی نعمت نہیں دیتے ہیں۔ ان چار شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مؤنث اور بچے عطا کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں، اور یزوجہ ذکرانا و اناثا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بے اولاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کس کو دینے میں کیا حکمت ہے اور کس کو نہ دینے میں کیا حکمت ہے۔ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ کبھی تو بڑھاپے کے زمانے میں، نہایت خوبصورت بڑھاپے کے زمانے میں حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کی شکل میں اولاد عطا کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جس طرح سے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ رب العالمین کی مصلحت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد زندہ نہ رہی اور بچیاں زندہ رہیں، اور ان سے نسل پھیلتی چلی گئی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کی برکت کو باقی رکھیں گے۔ کفار مکہ عورتوں کے پیدا ہونے، بچیوں کے پیدا ہونے پر بڑی زیادہ شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کو بچی کی خبر دی جاتی تھی، خوشخبری دی جاتی تھی، تو چہرہ ان کا کالا ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انسان اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے ان نعمتوں کو دنیا کے ترازو میں تولتا ہے، اور دنیا کی ترازو میں عجیب انداز سے تولتا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بیٹا سے کیا دنیا کا فائدہ ہوگا، اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بیٹی سے دنیا کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جو آپ کے یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا کیجئے، بچیوں کی شادی کے لیے دعا کیجئے، پیسے کا انتظام ہو جائے، جہیز کا انتظام ہو جائے۔ اس جگہ ایک بڑے بزرگ عرب کے حلب کے شام کے رہنے والے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ صاحب دعا کروا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ بچی کی شادی کے لیے؟ کیا بچیوں کی شادی بھی مشکل ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو بچیوں کی شادی مشکل نہیں ہوتی ہے، بچوں کی شادی مشکل ہوتی ہے کہ بچوں کو بھاری مقدار میں مہر ادا کرنا پڑتا ہے، اور ہر بچے کے پاس، ہر لڑکے کے پاس بھاری مقدار میں مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی شادیاں مشکل ہوتی ہیں، اور بچیوں کی شادیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کے گھر میں 2-4 بچیاں پیدا ہو جائیں، وہ بہت زیادہ خوشیاں مناتا ہے کہ بہت ساری دولت آ گئی۔ تو بھائیو،
ہم لوگ جو بچیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جہیز دینا پڑے گا اور ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا شادی بیاہ میں، اور وہاں جو بچیوں کی پیدائش میں غمگین نہیں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا لینے کے لیے کہ ان بچیوں کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے آئیں گے اور ہم مالدار ہو جائیں گے، اور صحیح سوچنے اور صحیح فکر اور صحیح سوچ کی کا جو معیار شریعت نے بنا رکھا ہے وہ دنیا کو معیار بنا نہیں رکھا ہے بلکہ آخرت کو معیار بنا رکھا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نہیں تھے، تو کفار مکہ یوں کہنے لگے یا مدینہ کے یہود نصارہ یوں کہنے لگے کہ یہ نبی ہیں، یہ ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی ایسا آدمی کہ جن کی آگے نسل نہ چلے، جن کا آگے کوئی ذکر نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ رکھ دیا، اذان کے ساتھ رکھ دیا، نماز کے ساتھ رکھ دیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ رکھ دیا، اور جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا وہی ابتر ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے کہ ان کی اولاد کہاں گئی اور کہاں نہیں گئی، آگے ان کی نسل چلی یا نہیں چلی، اور کوئی بعد میں نام لینے والا بھی ہے تو وہ لعنت کے ساتھ نام لیتا ہے، اللہ سے وہ رحمت کی دعا ان کے لیے نہیں کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ نام لیتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر کے گالی دی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے غمگین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس 3 بچیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، ان کی وہ پرورش کریں، تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل جاریتین، کہ جس آدمی نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، تو دخل تو انا وہ ہوا، میں بھی جنت میں جاؤں گا اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا۔ کیسے؟ کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں اور ایک دوسرے کے بعد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک درجے کا فرق ہے، تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے بعد اس آدمی کا درجہ ہوگا، یا یوں کہیے کہ جنت میں اس آدمی کو ایسا ہی قرب حاصل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو بچیوں کی پرورش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور ہم اور آپ ایسے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل مکہ تھے جو بچیوں کی پیدائش پر غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور جب بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری انہیں دی جاتی تھی تو انہیں خوشخبری نہیں سمجھتے تھے بلکہ بری خبر سمجھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے وہ کہ بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو جب وہ بولنے اور چلنے کے لائق ہو جاتی تھی اٹھا لیتے تھے، اچھا کپڑا پہنا دیتے تھے اور لے جاتے تھے، اور مکہ کے قبرستان میں زندہ دفن کر دیتے تھے، گڈھا کھود کر کے، اور باپ خود بچی کو گڈھے میں ڈالتا تھا اور اس کے بعد مٹی ڈال کر کے اور بچی کو دبا دیتا تھا اور دفن کر دیتا تھا۔ آج بھی جائیے
بیت اللہ شریف سے جب آپ نکلیں گے اور نکل کر کے راستے کی طرف آئیں گے جہاں بسوں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپنی داہنی طرف ایک بڑا سا میدان خالی ہے، ایک بڑا سا میدان خالی ہے، جیسے کہ آپ کا یہ قبرستان ہو، مسجد کے ساتھ یہ قبرستان کا جو رقبہ ہوگا تقریباً کم و بیش اتنا ہی بڑا میدان خالی پڑا ہے۔ آج اس میدان میں کہتے ہیں کہ کوئی عمارت آج تک نہیں بنی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عمارت بنانے کا ارادہ کیا، جب اس کے لیے کھدائی شروع کی تو جیسے کھودا تو تازہ خون آج بھی وہاں پر موجود ہے، وہ خون تازہ نکلنے لگا تو لوگوں کی ہمت جواب دے گئی اور مٹی کو پھر وہاں پر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان کو اہل مکہ کو سزا دینے کے لیے قیامت تک کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کے لیے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچیاں، جب زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں اے پیاری ننھی بچی کس گناہ کی وجہ سے تمہیں دفن کر دیا گیا، تو وہ کہے گی کہ میں تو بچی تھی اور آپ اے اللہ مجھے بے گناہ بنائے تھے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا تھا۔ تو یہ میرے ناسمجھ باپ نے اور محروم القسمت باپ نے اور ظالم باپ اور رشتہ دار نے لا کر کے مجھے دفن کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا جلال آئے گا اور رب العالمین سخت ترین سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا تھا۔ آج جا کر کے دیکھیے کہ ہاسپٹلوں میں معلوم کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اگر بچی ہے تو ان کو انجیکشن دے کر کے مار دیا جاتا ہے اور گولیاں کھلا کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے۔ پہلے تھوڑے دن پہلے یعنی تقریباً 20 سال پہلے یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو حکومت ہند کو، ہندوستان کی حکومت کو آگے بڑھنا پڑا اور انہوں نے قانون بنا دیا کہ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے۔ لیکن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بورڈ کیا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہندوستان کا نیا قانون بنا ہے کہ پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کرنے والے سارے ڈاکٹر خبردار رہیں کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے نہیں بتا سکتے ہیں، صحت مند ہے یا نہیں ہے یہ تو بتا سکتے ہیں، ہاتھ پیر سیدھے ہیں یا نہیں ہے یہ تو بتا سکتے ہیں، دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اعلان لگا ہوا تھا کہ یہاں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو میں نے کہا لوگ تو اسی لیے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں ولادت سے پہلے اکثر لوگ کہ یہ معلوم کرے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو آپ کے سامنے جب اصرار کرتے ہوں گے لوگ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہندوستان ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرچی لکھتے ہیں اور بچہ اور بچی کی تعین کرتے ہیں، مگر تاریخ ڈالتے ہیں وہ والی تاریخ جس زمانے میں قانون میں رکاوٹ نہیں تھی بچہ اور بچی کے بتانے کی، اس زمانے کی تاریخ ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی گرفت نہیں۔ بتائیے کہ ٹھیک ہے بتانے والے نے بتایا، لیکن بتانے والا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ بچی ہو تو اسے ذبح کر دو اور یا بچی ہو تو اسے مار دو، بچی ہو تو اسے زہر دے دو، انجیکشن دے دو، گولیاں دے دو۔ بعض وقت تو ایسا کرتے ہیں یہ ڈاکٹر جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، ایسا کرتے ہیں کہ سیدھے رحم میں قینچی ڈال دیتے ہیں اور قینچی ڈال کر کے قطر کر کے اور باہر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گولی کھلائی گئی تو رحم پہ منفی اثر پڑے گا اور اگر انجیکشن دے کر کے ثابت کرایا گیا تو اس سے بھی صحت پہ منفی اثر پڑے گا، اس لیے وہ سیدھی قینچیاں لے کر کے اور بدن کے
टुकड़े टुकड़े कर करके निकाल देते हैं। क्यों? कि वो बच्ची है। आज भी अब आप तो लिख करके नहीं बताते हैं, जबानी बता देते हैं अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर, और हम और आप जो बेगैरत हैं और अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, हम और आप यूं समझते हैं कि हमारी जेब से ये बच्चियां खाती हैं, इसलिए साबित कर देते हैं और जहर दे करके उनको पेट के अंदर ही मार देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि पेट के अंदर क्या था और क्या नहीं था। मुआशरे में, माहौल में और पड़ोस में और मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता है। मैं एक डॉक्टर साहब के पास हैदराबाद में बैठा हुआ था आज से 11 साल पहले। तो मैं बैठा था, डॉक्टर साहब के पास 2-3 आदमी आए और आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे। मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जोर से कहा, वो मेरे जानने वाले और दीनदार डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जोर से कहा कि भाई हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ करो, मुझसे ऐसा काम न कराओ। एक है सड़क पे गोली मार देना और एक है पेट में गोली खिला करके मार देना। दोनों मेरे नजदीक बराबर है और दोनों कत्ल है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जान दे दी है और जान देने से पहले मालूम नहीं होता है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, 120 दिन से पहले कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है अल्ट्रासाउंड से कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकता है। तो जब जान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ गई है, तो अब तुम और हम कौन होते हैं कत्ल करने वाले? भाइयों, ऐसे डॉक्टर तो बहुत ही कम होंगे जो नहीं करते होंगे। उनको क्या है गरज? उनको तो पैसे से गरज है। आज आप पैसे की वजह से बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं, इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि दहेज देना पड़ेगा, इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि दामाद बनाना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर भी तो पैसा ही कमा रहा है, उनको पैसे से गरज है और पैसे लेकर के कोई जिंदगी हासिल करे, बीमारियों के लिए शिफा हासिल करे, या ये कि कोई जाकर के डॉक्टरों के यहां मौत हासिल कर ले। तो डॉक्टरों के यहां तो हर तरह की तदबीरें और हर तरह की दवाएं हैं, करना हमें है और भुगतना हमें है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्का में दफन की हुई लड़कियां पूछी जाएंगी और कुरान पाक की आयतों का सिर्फ वही मिसदाक है। नहीं, वो सारी बच्चियां मिसदाक हैं कि जिनको रहने मादर में कत्ल कर दिया जाता है, जिन बच्चियों को बच्ची होने की वजह से इस दुनिया में नहीं आने दिया जाता है। और आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ी वबा फैली हुई है। लोग कहते हैं कि एक जमाना आने वाला है चंद दिनों के बाद कि बच्चे तो बहुत रहेंगे मुआशरे में, लेकिन बच्चियां नहीं मिलेंगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पैदा कर रहे हैं दुनिया में, वो एक हिसाब से पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के यहां एक कंट्रोल है, एक मिकदार मुतय्यन है। हर पैदाइश के लिए मिकदार मुतय्यन है कि रुए जमीन पर कितने बच्चों की जरूरत है और रुए जमीन पर कितनी बच्चियों की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक निजाम चला रहे हैं। तो किसी आदमी का बच्चियों को कत्ल करना, ये बहुत ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में खलल अंदाजी करना है और डायरेक्ट रब्बुल आलमीन की मुखालफत करना है। ऐसे लोगों की वजह से रुए जमीन पर रिज्क को घटा दिया जाता है, आसमान से बारिश को रोक देते हैं अल्लाह ताला। जमीन से जो रिज्क के निकलने के असबाब हैं उनको रोक देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। अब इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि लो अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, कहता है कि लो अब तो जमीन से पैदावार भी नहीं उग रही है, कहता है कि ये दरिया है और दरिया में पानी खुश्क हो गया है। और पहले तो नदियां की नदियां बहती थी और समंदर के समंदर बहते थे, और अब जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनसे लोग पानी पिया करते थे, या ये के बड़े बड़े दरिया हैं, हत्ता के यमुना को जाकर के दिल्ली में देख लीजिए कि सिवाय पेशाब बहने के उसमें अब कुछ भी नहीं है। वो इतना खतरनाक किस्म का पानी रहता था, पानी की इतनी ज्यादती रहती थी कि वो एक मुसीबत थी। और अब लोग
پانی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ لوگ روئے زمین پر بیٹھ کر کے ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے اللہ رب العالمین کے نظام میں اور اللہ تعالیٰ کے انتظام میں خلل ڈالتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آتا ہے اور اس جلال کی وجہ سے رب العالمین روئے زمین پر رزق کو روک دیتے ہیں. بھلا بتائیے رزق کا انتظام ہم اور آپ کرتے ہیں یا رب العالمین کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو روئے زمین پر ان کے کھانے پینے کی مقدار اتنی ہی پیدا ہوتی تھی جتنی ضرورت تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کر رکھا ہے، حیوانوں کو پیدا کر رکھا ہے. انسانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے اسباب پھیلا دیے ہیں اور حیوانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہیں. تو جتنے انسان ہوں گے حیوان ہوں گے اللہ اتنا رزق دیں گے، اتنا کھلائیں گے پلائیں گے. یہ سارا انتظام اللہ رب العالمین کے روپ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے. انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ میری نوکری 20,000 روپے کی ہے، 10,000 روپے کی ہے تو میری اولاد تو اسی میں کھائے گی، تو 2 ہی اولاد بس ہے، 1 ہی اولاد بس ہے. کہتے ہیں ہم 2 اور ہمارے 2 بس اتنی ہی کافی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو 2 ہیں لیکن ہمارے لیے 1 ہی بس ہے. کہتے ہیں 1 is full. اس کے کہنے سے کیا مقصد ہے؟ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ آدمی کو بھیج رہے ہیں رزق بھی دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم آنے والے کو نہیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی قسمت کا بھیجنا تھا اس کو بھی روک دیتے ہیں. تو انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے، انسان محتاجی میں مبتلا ہوتا ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو 5 کروڑ کے سارے انسانوں پر اس کی نحوست آتی ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو پوری آبادی پر اس کی نحوست آتی ہے. اس لیے بھائیوں بہنوں اپنے بہنوں پر ظلم نہ کرو، بھائیوں اپنی اولاد پر ظلم نہ کرو اور اپنی بیٹیوں پر ظلم نہ کرو. اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے، مردوں کا بھی حصہ رکھا ہے ترکہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکہ میں ماؤں کا بھی حصہ رکھا ہے، بیویوں کا بھی حصہ رکھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ترکہ میں ان کا حصہ رکھا ہے تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں ترکہ کو روکنے والے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے کہیں پر جہنم کے لیے خالدین فیہا ابدا نہیں کہا ہے، لیکن ترکہ اور میراث کی آیتوں کے نہ ماننے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دینے کی وعید نازل فرمائی ہے. جا کر کے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں دیکھ لیجئے کہ رب العالمین نے کس طرح سے اپنے نافرمانوں کے لیے، یعنی اس مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن پاک پڑھنے کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے ہیں میراث کی آیتوں کو یا اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم رکھ رکھا ہے. ہم اور آپ اور عورتوں کو کیونکہ ان کی زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے، وہ دبی ہوئی رہتی ہے، تو ہم ان کے لیے گھر کے کھانے خرچے میں بھی کمی کر دیتے ہیں. عورتوں کو ہم جیب خرچ نہیں دیتے ہیں اور بچیوں کے لیے جو کفایت کے پیسے ہو کبھی وہ نہیں دیتے ہیں، اور جب وہ انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ترکہ نہیں دیتے ہیں اور ہم ان کا حصہ میراث نہیں دیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں نہیں دینے والے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے رزق کے لیے اسباب متعین کیے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے. اس لیے عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بچیوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ماؤں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، بہنوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے میراث نہیں دی ہے، ترکہ نہیں دیا ہے، ان کو جا کر کے دینا پڑے گا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، تو حضرت نانوتوی کے پاس جب ترکہ آیا تو انہوں نے کہا اپنے باپ کو کہ میں ترکہ نہیں لوں گا. کیوں کہ پتا نہیں آپ تک جو ترکہ آیا ہے وہ کن کن عورتوں کا حصہ آ گیا ہے کہ جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا تھا اور نہیں دیا گیا، تو میں اس کو لے کر کے کیا کروں گا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکہ نہیں لیا اپنے باپ دادا کا، وہ اس لیے کہ تاکہ گناہ میں خود شامل نہ ہو جائیں.
میرے دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ جو لوگ حقوق نہیں دیتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، وہ فاسق ہیں، اور اگر نہیں دینے کا انکار اپنی زبان سے کرتے ہیں اور میراث کا انکار کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اگرچہ ان کا نام مسلمان ہے اور مسلمانوں کے گھر گھرانے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ ان کو توبہ کرنا ضروری ہے اور عورتوں سے کی میراث کو پہنچانا ضروری ہے۔ یہ نہایت نازک مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دو چند الفاظ ہم نے کہہ دیے اور آپ نے سن لیے اور کافی ہو گیا، نہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے لانے کے لیے رب العالمین کے قانون پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو رب العالمین ہماری گرفت فرما سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ ایک فقیرن آئی، مانگنے والی ایک عورت آئی اور اس کے عورت کے ساتھ دو بچیاں تھیں۔ عورت کے ساتھ دو بچیاں تھی، وہ مانگ رہی تھی کھانے کے لیے، تو دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلم اجد عندی شیئا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ جب گھر میں جا کے دیکھا تو ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس صرف ایک ہی کھجور ہے۔ ایک ہی کھجور کو حضرت عائشہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس فقیرن کو دیا کہ دیکھو بھی میرے پاس ایک ہی کھجور ہے، یہی لے لو اور لے کر کے تم نوش کر لو۔ اس فقیرن نے لیا، کہتی ہیں حضرت عائشہ فآتیتھا ایہا، میں نے ایک ہی کھجور اس فقیرن کو دے دیا، فاخذتھا، اس نے کھجور لے لی، فقسمتھا بین بنتی ابنتیھا، تو اس کھجور کو توڑ کر کے آدھی اس کو کھلا دیا اور آدھی اس کو کھلا دی۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور ماں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ ثم قامت، وہ عورت نکل اٹھی اور فخرجت وابنتاها، وہ بھی نکل گئی اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی نکل گئیں۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فحدثتہ بحدیثہا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اس عورت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلا بشیء من البنات، جس آدمی کو عورتوں کی پرورش کے سلسلے میں آزمایا جائے، جس آدمی کو ابتلا ہو جائے بچیوں کی پرورش کی، تو اس میں کیا کرے؟ فاحسن الیہن، پس وہ آدمی ان بچیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ان کو صحیح ادب سکھائے، ان کو صحیح طریقہ سکھائے۔ آج ہم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو موبائل دے رہے ہیں، اپنی بچیوں کو ہم لوگ رابطے کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ وہ بچیاں وہ بیوقوف ہیں یا یہ کہ سادہ عقل ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ ان موبائلوں کی وجہ سے آج بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ گھر سے بچیاں بھاگ جا رہی ہیں اور رشتے غلط ہو جا رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی رشتے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے بھی 3 رشتے مجھے معلوم ہوئے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ کے یہاں کا مہذب گاؤں، مہذب بستی، وہ اس کے اندر بھی اب ایسی قسم کی چیز اور شکایت آ رہی ہے، تو کتنی خطرناک قسم کی بات ہے کہ عزت والے گھرانے کی بچیاں اپنی مرضی سے نکاح کر لے رہی ہیں اور بعض اور لڑکیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، یا یہ کہ غیر کی بچیاں یا بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اپنی بچیوں کی پرورش ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کو کہیے کہ بیٹا آپ کو باتیں کرنی ہے، آپ کو کن سے باتیں کرنی ہے، یہ میرا فون ہے، آپ لیجئے اور باتیں کیجئے۔ ان کو ماں سے بات کرنی ہوگی، خالہ، دادی، نانی، بہن اور پھوپھی اور وغیرہ وغیرہ رشتے داروں سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے گھر میں کیا آپ کا فون کافی نہیں ہے؟
جب لینڈ لائن تھا تو پورے گھر میں 10 افراد کے لیے ایک ہی فون کافی تھا، اور جب یہ وائرلیس ہو گیا، اب تار بغیر تار کے فون آ گئے، اب تو اب 10 آدمی ہیں تو 10 کے لیے 10 فون چاہیے۔ کیا ضروری ہے؟ یہ کیا ضروری ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے کیا؟ یہ فیشن نہیں ہے کیا؟ یہ مصیبت نہیں ہے کیا؟ اگر بچیاں کہیں غلط تعلق کر لیتی ہیں تو ماں باپ کو گناہ نہیں ہوگا؟ یہ بچے اگر غلط تعلق کر لیتے ہیں تو کیا ماں باپ کو گناہ نہیں ہوگا؟ وہ جوان بچے اور جوان بچیاں اگر غلط تعلقات کر لیتے ہیں اور تو وہ تعلقات غلط تعلقات یہ زنا ہے، اور زنا کا گناہ دونوں کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ رشتے آ جائیں تو کر دو، بچے بڑے ہو جائیں ان کے رشتے کر دو، اگر تم رشتے نہیں کرو گے تو فساد عظیم ہوگا، رشتے نہیں کرو گے تو وہ جو گناہ کر لیں گے تو ان گناہوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، تب آدمی بچیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ جو بچیاں ہوں گی یہ اپنے ماں باپ کے لیے اور پرورش کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی، اور وہ کہیں گی کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالیے، کیونکہ انہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو عذاب نہ دیجیے کہ اس لیے کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے اور مجھے زنا سے بچایا ہے، مجھے فحاشی سے بچایا ہے اور مجھے گناہوں سے بچایا ہے۔ بچیوں کی شادی کر دیجیے، شادی کر دی، آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اس سے پہلے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے۔ چاہے وہ کیسے بھی اصرار کریں، ان کو آپ کو کمیونیکیشن کی سہولت بہت زیادہ نہیں دیں، آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ آپ ان کو کہیں کہ اگر فون 10,000 کا ملتا ہے تو بیٹی میں تمہیں 15,000 روپے دیتا ہوں، وہ اپنے پاس میں رکھو، اپنے اکاؤنٹ میں رکھو اور زیور خرید لو، لیکن یہ موبائل نہیں دوں گا میں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں اگر گفتگو کرنی ہے تو میرا موبائل حاضر ہے، تمہاری ماں کا موبائل حاضر ہے، اس کے علاوہ جو آپ سہولت مانگ رہی ہیں یہ غلط ہے۔ جب آپ ٹھنڈے دل سے سمجھائیں گے تو وہ آپ ہی کی بچیاں ہیں، جب آپ کا دل نیک ہے تو وہ بچیاں بھی ضرور نیک ہوں گی اور وہ ضرور آپ کی اور ہماری بات مانیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔